آواز آپ کا نکلنا
پڑھے آپ تو شریف اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، ایک ادب میرے عزیز محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف جگہوں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین گناہگاروں کو، گناہگاروں کو، گناہگاروں کو، گناہگاروں کو قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ صحیح سے سمجھانے کی، اور آپ تمام سننے والے مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے ماہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو ماہ جمادی الثانی میں تو ویسے دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو تاریخی واقعہ ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلافاصل، خلیفہ اول، سسر رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں پہلا مرد صحابی ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لایا، سب سے پہلے ایمان لایا، اور بغیر کوئی دلیل مانگے ایمان لایا، دلیل کے بغیر ایمان لایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوا، ابو بکر نے آمنا صدقنا کہہ کے نبی پر ایمان لایا۔ کوئی دلیل نہیں مانگا کہ اے محمد بن عبداللہ آپ کوئی دلیل دے دیں اپنی رسالت کا، کوئی دلیل، کسی دلیل کے بغیر اگر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ میں ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعض نے تو معجزے مانگ کر پھر ایمان لایا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی معجزہ مانگا نہیں، بغیر معجزے کے نبی پر ایمان لانا سب سے بڑی بات ہے۔ پھر اسی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا، صداقت کا اور صدیق کا لقب ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں دو القاب سے نوازا۔ کتنے القاب سے نوازا؟ دو القاب سے نوازا، دو لقبیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے صدیق کا لقب، ایک ہے صدیق کا لقب، دوسرا ہے عتیق اللہ۔ کیا؟ عتیق اللہ، عتیق کا لفظ، ایک ہے صدیق کا لقب، دوسرا ہے عتیق کا لقب۔ یہ دونوں القاب آپ علیہ السلام نے سیدنا
جو لقب دی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ویسے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو مقام حاصل ہیں، دو مرتبے حاصل ہیں۔ ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بننا، یہ بھی مقام ہے، یہ بھی مرتبہ ہے۔ دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بننا۔ آپ کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 11 شادیاں کی ہیں، آپ یہ سوال کریں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں، یہ مقام ابو بکر کے لیے تخصیص کیوں ہے؟ یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تخصیص اس لیے ہے، جب اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ کے شریکہ حیات اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں بیٹی ہے جن کا نام عائشہ ہے، بولو سبحان اللہ، جن کا نام عائشہ ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی عائشہ آپ کو اپنے عقد میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ابو بکر، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، میں اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے مرضی کے بغیر محمد رسول اللہ کوئی کام نہیں کرتا، میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا ہوں۔ رب العالمین کے فیصلے کا مجھے انتظار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ ادھر ابو بکر نے اپنی بیٹی نبی کے جھولی میں رکھ دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولی میں اپنی بیٹی کو رکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں اپنی بیٹی کو پیش کیا ہے۔ ادھر رات ہو جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں۔ آرام فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے کوئی رومال میں چیز لاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھایا جاتا ہے ایک تصویر ہے جس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر نے تو اپنی بیٹی پیش کی ہے، آپ نے انتظار کیا اللہ کے امر کا، آپ نے انتظار کیا اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ کو بھی یہ فیصلہ منظور ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی زوجیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے زوجیت میں ابو بکر کی بیٹی کو قبول فرما لیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سسر اس وقت بنے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانی طاری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان حال تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینداری دیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ
اس بندے کے احسان، اس بندے کا انسان ہمیشہ احسان مند رہتا ہے جب آپ پر کوئی پریشانی ہو، جب آپ پر کوئی دکھ ہو، اس وقت اگر آپ کے ساتھ آ کے کوئی مدد کرے، اس وقت آپ اس بندے کے مدد سے جتنے خوش ہوتے ہیں، اور دلوں میں کبھی بھی انسان کو خوشی نہیں ہوتی جب انسان دکھ میں ہوتا ہے۔ تو دکھ کے دور میں، دکھ کے وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی بیٹی پیش کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام دیا وہ باقی صحابہ سے امتیاز میں ہے۔ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر کو دیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ باقی صحابہ میں عشیر بھی شاید نہ ہو۔ صحابہ تو سارے صحابہ تھے، صحابہ اکرام سارے صحابہ تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہر پھول کا اپنا خوشبو ہوتا ہے، ہر گلاب کے پھول کا اپنا خوشبو ہے، چنبیلی کے پھول کا اپنا خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا خوشبو ہے، لیکن جو خوشبو سیدنا ابو بکر صدیق میں ہے وہ باقی صحابہ میں شاید نہ ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو اس وقت سہارا دیا جب امت میں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس دنیا سے وفات ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پا گئے، اس وقت اگر کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سہارا دیا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابہ میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، بعض صحابہ نبی کے وفات کو ماننے سے انکاری تھے، ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ جو بھی یہ کہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، آج عمر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دے گا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے۔ میں کسی کی زبان سے یہ بات نہیں سننا چاہتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں کسی کی زبان سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ یہ کوئی اس بات کے کہنے کا ضرورت کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ اس کا گردن اڑا دوں گا میں، سر دھڑ سے الگ کر دوں گا میں۔ بعض صحابہ اکرام میں تو اس بات کا اختلاف ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو کہاں مدفون کیا جائے، کون سی جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو مدفون کیا جائے۔ بعض تو نبی کے وفات سے انکاری تھے، بعض نے نبی کے وفات کو مانا، لیکن اس بات پہ اختلاف ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو کہاں مدفون کیا جائے، زمین کے کون سے ٹکڑے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو مدفون کیا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ میں اختلافات پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ پڑھا جائے، کسی نے کہا نہیں، جنازہ نبیوں کا نہیں پڑھا جاتا،
جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو گنہگار ہو۔ پیغمبر تو گناہوں سے معصوم عن الخطا ہے، پیغمبروں سے کوئی خطا نہیں ہوتا، پیغمبر تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ جنازے کی نماز کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے، نماز جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے، گنہگار کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک تھے، آپ نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف اختلافات صحابہ میں پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد صحابہ میں اختلافات کی وجہ سے بات بڑھنے کا خدشہ تھا۔ اس وقت اگر صحابہ کو یکجا کیا، اس وقت اگر کسی نے نبی کے امت کو یکجا کیا، وہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ میں باتیں چل رہی ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر ایک تقریر فرماتے ہیں، قرآن کریم کا ایک آیت تلاوت کر کے تقریر فرماتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں۔ اس وعظ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر نفس کو موت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنا ہے۔ جس طرح پہلے پیغمبروں کو موت آئی، جس طرح پہلے نبیوں کو موت آئی، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دار عقبہ جا چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت طاری ہو چکی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب ابو بکر کے الفاظ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا تلوار نکال کے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد جو یہ اعلان کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ ابو بکر نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی آیت کو پڑھ کے جب سنایا تو عمر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، عمر کا تلوار بھی میان میں چلا گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، صدقت ابو بکر، آپ نے سچ فرمایا ابو بکر۔ اب اختلاف ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو مدفون کرنے کا۔ ابو بکر اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے یا مسجد نبوی کے صحن میں؟ کون سی جگہ پہ، کون سا مقام بہتر ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے سنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی جہاں جس جگہ پہ انتقال ہو جائے وہی جگہ نبی کے مدفون ہونے کا جگہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے روح مبارک کو اس جگہ نکالتا ہے جس جگہ اپنے پیغمبر کو دفن کرنے کے لیے جس جگہ کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روح مبارک پرواز ہوا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک اس دن ابو بکر نے جب صحابہ کو یہ
حدیث سنایا تو آقا علیہ السلام کا روزہ مبارک اس دن سے لے کر آج تک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہے۔ ابو بکر نے نازک موڑ میں امت کو سہارا دیا۔ آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو دفن کرنے کا مسئلہ تو حل ہوا، اب باری آتی ہے آپ علیہ السلام کے نماز جنازہ کا۔ اب نماز جنازہ کیسے ہوگا ابو بکر؟ آپ بتائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا کوئی نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ باری باری صحابہ کرام آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے جائیں نکلتے جائیں، درود و سلام پڑھتے جائیں نکلتے جائیں۔ ان تمام مسائل میں اگر اس وقت امت کو سہارا دیا تو وہ کون شخص تھا؟ وہ کون شخص تھا؟ کون شخص تھا؟ نہیں بول رہے، کون شخص تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اسی جماد الثانی کے مہینے میں 22 جماد الثانی کو مسلمان اور سنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے دن پہ یاد کرتے ہیں۔ اور اس دن سنی قوم اپنی مطالباتی ایک جلوس بھی نکالتی ہے۔ حکومت وقت سے مطالبہ ہوتا ہے جس طرح عام چھٹیاں ہوتی ہیں ملک پاکستان میں، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، بڑے بڑے لوگوں کے وفات کے دن پر، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے دن پر بھی ملک پاکستان میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یہ مطالباتی جلوس ہوتا ہے سنی قوم کا۔ اس مطالباتی جلوس کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں بول رہے، مانتے ہیں؟ یہ مطالبہ برحق ہے کہ ناحق ہے؟ یہ مطالبہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر آپ اس مطالبے کو جائز سمجھتے ہیں، برحق سمجھتے ہیں، تو ملک پاکستان کے مختلف جگہوں سے مطالباتی جلوسوں میں آپ شرکت کر کے حکومت پاکستان کو باور کرا دیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں عام دنوں پہ چھٹیاں کی جاتی ہیں، اسی طرح خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات والے دن بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، تاکہ سنی اور مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پہ، ان کی قربانیوں پہ ان کو اچھی طرح خراج تحسین پیش کر سکے۔ تو تمام ساتھی جو ہے مطالباتی جلوسوں میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ 15 تاریخ، آج کون سی تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے، ہفتے والے دن، اتوار والے دن 15 تاریخ 20 جماد الثانی کو پورے ملک پاکستان میں مطالباتی جلوس نکل رہے ہیں۔ ان تمام جلوسوں میں آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور ان جلوسوں کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔